اور محرم الحرام جس میں نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، محرم الحرام اور ذی الحج کے آخری ایام کی مختلف تاریخوں میں چند عالم اسلام کی ایسی شخصیات کی شہادت واقع ہوئی ہے اور ایسے عظیم واقعات پیش آئے ہیں کہ امت کا اکثر حصہ ان ایام میں ان شہادتوں کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے عجیب ترتیب کے ساتھ آخری ایام میں، ذی الحج کے آخری ایام میں جب ہم قربانی سے فارغ ہوئے، ان ایام کو مقرر فرمایا کہ عظیم الشان دو شخصیات ذی الحج کے مہینے میں شہادت کا حصول فرماتی ہیں یا شہادت کے قریب ہوتی ہیں، اور پھر محرم الحرام کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقاء کے ساتھ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عظیم شہادتیں ہیں جن کا تذکرہ ہر سال کیا جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث مبارکہ میں کہ تمہارے درمیان ان قریب ایسا زمانہ فتنے اور فساد کا آ جائے گا کہ اس فتنے اور فساد سے نکلنے کا پھر ایک ہی راستہ ہوگا، اور وہ راستہ یہ ہے کہ علیکم بسنتی، کہ تم میری سنتوں کو بھی اپنانا، وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں، المہدیین جو ہدایت یافتہ ہیں، جن کی تربیت میں نے خود کی ہے، ان خلفاء راشدین کی سنت اور طریقے کو اپنانا۔ پھر یہ خلفاء راشدین 4 ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بے در بے ایک دوسرے کے بعد امت نے انہیں اس مقام کا اہل سمجھا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنایا۔ وہ ہیں سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد عمر فاروق، ان کے بعد عثمان غنی، اور پھر آخری خلیفہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ یہ 4 خلفاء، اور بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خلافت کے 6 مہینے اس میں شامل ہیں۔ تو یہ 4 خلفاء راشدین المہدیین ہیں۔ یہ خلفاء راشدین اور ان کا یہ دور، ائمہ، علماء اور مورخین کا خیال یہ ہے کہ یہ وہ دور ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام اس امت کو عطا فرمایا، وہ نظام مکمل تکمیل تک پہنچا۔ اس کا آغاز تو خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوا، لیکن اس کا اختتام یا اس کی تکمیل ان خلفاء راشدین المہدیین کے دور میں مکمل ہوئی۔ یہ وہ دور ہے سنہری دور اسلام کا کہ جسے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری سنتیں اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کی سنتوں پر عمل کیا کرو۔ تو یہ 30 سالہ دور خلافت ہے، 30 سال 30 ایئرز کا یہ دور خلافت ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 10 سال کو بھی اگر ہم شامل کر لیں تو یہ سن 40 ہجری تک، یہ 40 سال یہ وہ زمانہ ہے جسے اس امت کے لیے ہدایت کا زمانہ کہا گیا، جس سے فرمایا گیا کہ اس 40 سال کے طویل مدتی دور میں، طویل تو خیر نہیں ہے لیکن ایک مدتی دور میں اس امت کو ہر وہ چیز عطا ہو جائے گی جو اس امت کے اگلی زندگی اور مستقبل میں کام آنے والی ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام اپنی تکمیل تک پہنچ گیا، اور پھر اس امت میں، اس دور خلافت میں جو بھی خلیفہ ہوا یا جو اصول خلافت کا اسلام نے ہمیں عطا فرمایا،
وہ اصول یہ ہے کہ ایسا شخص حکمران ہونا چاہیے جو اس زمانے میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہو۔ خلیفہ وقت ایسا ہونا چاہیے، اس کے اندر فہم بھی ہو، اس کے اندر فراست بھی ہو، اس کے اندر نظام حکومت چلانے کی اہلیت بھی ہو، اس کے اندر علم بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ جو چیز سب سے زیادہ ضروری اور اہم ہے وہ ہے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اور اس امت کے ساتھ اس کی ہمدردی اور غم گساری۔ یہ ہے وہ بنیاد جس بنیاد پر امت کے بہترین لوگوں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اس امت کے بہترین لوگ ہیں جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار فرمائی، جنہوں نے پیارے محبوب کے ساتھ سفر کیے، جنہوں نے پیارے محبوب کو اس دنیا میں چلتے اور پھرتے ہوئے دیکھا، آپ کی سنتوں کو ملاحظہ کیا۔ ان بہترین لوگوں نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت کا نظام قائم ہوا اور حکمرانی کا جو نظام بنا، اس نظام کی بنیاد اس پر رکھی کہ جو اللہ کی اطاعت میں سب سے اعلیٰ ہو، جو اللہ کا خوف سب سے زیادہ رکھتا ہو، جو اس امت پر سب سے زیادہ مہربان اور شفیق ہو، اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس امت کی قیادت کرے اور حکومت کرے۔ یہ ہے وہ طرز حکمرانی جو خلافت راشدہ میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اور پھر اسی وجہ سے جب ایسے حکمرانوں کا تصور قائم کیا گیا جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں، جو اللہ سے ڈرتے ہوں، جو امت کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آتے ہوں، جب ان اصولوں پر ہمارے حکمرانوں کا انتخاب ہوا تو پھر اس امت نے دیکھا کہ اس امت میں اللہ کی خیر، اللہ کی بھلائیاں اور برکتیں ہر زمانے میں پھیلتی چلی گئیں۔